ایک شخص جو آپ کو پتا ہے ایران عراق میں ماہ محرم میں کربلا کا جو واقعہ ہے اس کو مختلف طریقے سے بیان کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ہم شبی بناتے ہیں علم کی، ذوالجناح کی اور تابوت کی شبی بناتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں تو ہم شبی بناتے ہیں. ان کے ہاں تو حرم موجود ہے تو وہ شبی نہیں بناتے. ان کے ہاں کربلا کو محرم میں بیان کرنے کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ اربعین پہ جاتے ہوں گے، انشاءاللہ ہم سب کو اربعین کی زیارت نصیب فرمائے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ بالکل ویسے ہی خیمے بنے ہوئے ہیں، گھوڑے پڑے ہوئے ہیں، لاشیں پڑے ہوئے ہیں، تیر لگے ہوئے ہیں. وہ اس کو پکچرائز کرتے ہیں. ایک شخص کھڑا ہوا بعض اوقات مصاحب پڑھ رہا ہوتا ہے، مقتل خوانی کہتے ہیں اسے، مکتب پڑھتا ہے، لوگ سنتے ہیں، گریے کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا کیا ہوا. اسی طرح کربلا میں محرم کے اندر ایک شخص شمر بنتا تھا، شمر کا کردار ادا کرتا تھا اور بتاتا تھا میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں سینے پہ بیٹھا، میں نے یوں کیا، میں نے گردن، میں نے انگلی. اور لوگ روتے تھے، گریے کرتے تھے. جب محرم ختم ہو جاتا تھا نا تو اس کی دکان تھی کربلا میں، 1 مہینے تک کوئی اس کی دکان سے کچھ خریدتا نہیں تھا. کیوں؟ جو بھی گزرتا تھا لعنت کرتا ہوا جاتا تھا شمر، جبکہ اس کا کیا قصور تھا، وہ تو کردار ادا کرتا تھا، لیکن اتنے اندر سے کرتا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے اصلی شمر ہے. 1 مہینے تک اس کی دکان سے کوئی کچھ نہیں لیتا تھا، لعنت کرتے ہوئے جاتا تھا. لیکن وہ کہتا تھا اس 1 مہینے میں میرا مولا مجھ پہ اتنا کرم کرتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں. 1 سال اس نے مقتل ایسا پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں مقتل پڑھ رہا تھا تو میں خیموں کی طرف چلا گیا اور پڑھتے 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 میں نے ایسا پڑھا لوگوں سے برداشت نہیں ہوا. لوگوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور لوگوں نے ایسا حملہ کیا کہ وہ مر گیا. لوگوں سے برداشت نہیں ہوا کہ شمر کیا باتیں کر رہا ہے، مر گیا. کہتے ہیں 3 دن تک، کیونکہ ایک عالم کا ان کے گھر آنا جانا تھا، وہ جانتے تھے یہ شخص کیسا ہے. 3 دن تک کربلا کا حوضہ، نجف کا حوضہ چھپتی رہی اس ایک شخص کی وجہ سے. اس مقام پہ تھا. بڑے بڑے آیت اللہ نے جنازے پڑھائے، 2 دفعہ نجف میں جنازہ پڑھا. دفنایا کہاں؟ امام حسین کے حرم میں. امام حسین وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جب اس کو دفنایا، رات کے بعد میں نے اس کو خواب میں دیکھا. وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی پہلا آخری جو سلیب رکھا، جب قبر بند ہوئی تو میں نے دیکھا 2 ملائکہ آئے اور آ کر کہا کہ اس کا نام تھا، کہا کہ متوجہ ہو خود امام تم سے ملنے آئے ہیں. اب اس نے جب دیکھا تو کیا دیکھا؟ سید الشہداء حضرت عباس کے ساتھ موجود ہیں. اب یہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا مولا مجھے معاف کر دے، تو میں شمر کا کردار ادا کرتا تھا، مجھے معاف کر دے. کہا نہیں، تم عمر ابن سعد کے شمر نہیں ہو، تم ہمارے ہو، ہمارے. اللہ اکبر. آپ دیکھیں امام حسین کرم کیسا کرتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں نا جو شخص ایک آدمی کو رلا دے اس کا اجر بہت زیادہ ہے. کہا کہ نہیں، تم پریشان نہ ہو، ہمیں ہماری ماں نے بھیجا ہے آج تمہاری طرف کہ تم رلاتے تھے عزاداروں کو، بڑا کام کرتے تھے. ماں نے کہا ہے کہ آج رات وہ قبر میں اکیلا نہ رہے، ہم اپنی ماں کے حکم سے آئے تمہاری قبر میں. کہا مولا، کہا اچھا ہمارے لیے مقتل نہیں پڑھو گے؟ میری مدد ہے. اللہ اکبر. تو حضرت عباس نے کہا کہ امام کی
اطاعت واجب ہے، جو کہہ رہے ہیں کرو، بڑا مشکل کام تھا بہرحال، یعنی پڑھنا آسان نہیں تھا۔ وہ شروع ہو گیا پڑھنا، اس نے شروع کر دیا، ایک ایک کر کر پڑھ رہا ہے۔ میں سینے پہ بیٹھا، کند خنجر 12 ضربتیں، انگلی کٹی، نیزے لگے، پڑھتے 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 میں نے خیموں کو آگ لگائی، میں نے آپ کی بہنوں کو اسیر بنایا۔ کہتے ہیں امام نے جیسی بہن کا نام سنا نا، امامہ اتارا، زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہتا ہے ہائے میری بہن، میرے بعد کتنی پریشانی آپ کو خدا آپ کو اس کا اجر دیتا تھا۔ آپ پورے محرم سے گریہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، روتے ہوئے آ رہے ہیں، تو گریہ رونا آسان تھوڑی ہے، آسان مسلسل گریہ کر رہے ہیں آپ۔ اگر یہ ان کا کرم نہ ہو یہ آنکھ میں آنسو نہیں آ سکتا، یہ یاد رکھیے، یہ ان کا کرم ہے۔ امام کو اپنی بہن کا بہت غم تھا، کتنی مصیبتیں برداشت کی میں، وہ بہن کے جو عالمہ غیر معلمہ ہو، بھارت مصائب کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہوتا، جب بھی رونا شروع کرتے مصائب آنے لگتے۔ عالمہ غیر معلمہ، بس میں بی بی کی شان میں چند جملے اور پیغام، اور بہرحال چوتھے امام کی مصیبت، اور آپ سے نماز سے دعا۔ آپ دیکھیں کہ کربلا میں امام کو پہچاننا، بات وہی ہے، سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ امام۔ کیوں حضرت زینب اپنے بھائی کے گرد گھوم رہی ہے؟ کیوں؟ امام ہے۔ مدینہ چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، کنارے کنارے، یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کیا، نہیں، امام ہے، امام کی بیٹی ہے۔ امام یعنی اپنی زندگی میں 4 اماموں کو ترک کر رہی ہے، آسان نہیں ہے۔ اپنے بابا کو دیکھا، اس کے بعد اپنے بھائی، پھر دوسرے بھائی، پھر اپنے بھتیجے کو، وہ بھی امام ہے۔ شخصیت دیکھے، کیوں آج حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا مقام اتنا بلند ہے؟ کیوں؟ ثانی زہرا ہے، مدافع حرم، آج بھی دنیا میں نظام کو ہلایا ہوا ہے بی بی کے حرم نے، دنیا میں لائن کھینچ دی ہے حضرت زینب نے حق اور باطل کی۔ سمجھنے کی کوشش کریں جانے والے، آسان نہیں آج کے دور کے اندر۔ آج کے دور کے اندر دشمن کے ٹریلین ڈالروں کو برباد کر دیا حضرت زینب نے آج۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے امام کو پہچان گئی تھی اور اپنے امام پر اپنے وجود کو نچھاور کر دیا۔ یہ پیغام ہے ہماری ماں بہنوں کے لیے کہ اگر آپ بھی کچھ کرنا چاہتی ہیں اپنے امام کو پہچانیں اور امام کے لیے سب کام کریں۔ بی بی نے یہی کیا، اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ امام حسین علیہ السلام آخری وقت اپنی بہن سے کیا کہہ رہے ہیں کہ بہن مجھے تہجد کی نماز میں یاد رکھنا۔ یعنی اتنی مصیبتوں کے بعد کسی کا گھر میں کوئی ایک مر جائے تو وہ تو نماز بھول جاتا ہے، یہاں تو گھر کے گھر برباد، بھائی بھی چلے گئے، بیٹے بھی چلے گئے، بھتیجے بھی چلے گئے، لیکن اتنا امام جانتے تھے کہ میری بہن تہجد نہیں چھوڑے گی۔ اللہ عزیزان، تم کربلا کو سمجھے، کربلا آسان نہیں ہے۔